الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي رسول الله وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا دن ہے اور سال 2021 کا آخری دن 31 دسمبر 2021 ہے، اور ہم کچھ گھنٹوں بعد اس سال کو الوداع کہیں گے اور سال 2022 میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرات، ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی ویکلی یا ہفتے واری میسج کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرات، کچھ عرض یوں کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا محور اور ہماری زندگی کا مطمع نظر، ہمارا گول اور آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اسوہ اور آپ کی صفات ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت کریمہ میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اس آیت سے یہ حکم صادر ہوتا ہے کہ اگر اللہ سے ہم کو محبت ہے، جو کہ ہونا ضروری ہے، تو ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کی بھرپور اتباع کریں، تقلید کریں اور ان کے راستے پر چلیں، اور اس میں ذرا بھی ہمیں ابہام، شک شبہ یا کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ دیگر تمام بڑی بڑی ہستیاں وہ درجہ و مقام نہیں رکھتی کہ جن کو کامل اسوہ کہا جائے۔ آج ہمارے ایک گروپ میں کینیڈا کے کچھ ایسے ہی بحث چھڑ گئی تھی، جس میں دو ساتھیوں کے درمیان ایک تنازع ہو گیا۔ ایک ساتھی صدر طیب اردوغان کو بے انتہا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کسی ایک اور ساتھی نے تنقید کی اور ذرا سخت انداز اختیار کیا اور ان کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کا جانشین کہہ دیا۔ بس اتنا سننا تھا، وہ بہت ہی غصے میں آئے اور پھر آپس میں دونوں کے تکرار ہوئی، اور یہاں ان کے منہ سے یہ نکل گیا جو حامی تھے اردوغان کے، کہ وہ میرے ہیرو ہیں۔ یہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان جو شخصیت ہمارے لیے ہیرو ہے، جو ایک کامل نمونہ جس کو اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، اسوہ حسنہ جس کو قرآن میں کہا گیا، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو منعن اختیار کریں۔ اس میں کسی قسم کا ہمیں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال اور آپ کے ارشادات کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ ہم تک پہنچ رہی ہیں، ان کی اسناد مضبوط ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ من گھڑت روایتیں تو نہیں، یا کمزور سی روایتیں تو نہیں۔ اور خاص کر علماء کرام فرماتے ہیں کہ فضائل کے معاملے میں
ضعیف احادیث کمزور احادیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، البتہ احکامات مسائل اور معاملات میں لازمی ہے کہ سند مضبوط ہو۔ یہ ایک علم حدیث کی بحث ہے، اس پر میں زیادہ یہاں پر روشنی نہیں ڈال سکتا، نہ میرا اتنا علم ہے۔ یہ کچھ علماء کرام کی باتیں جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اب رہا جس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا، وہ اس آیت کے سبب ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ آنے والی امت تا قیامت اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان کی تقلید کرے، ان کی اتباع کرے، ان کی سنت پر عمل کرے اور ان کی ذات کو بے پناہ چاہے اور اس سے محبت کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ادنا سے بھی گستاخی ہو تو اس کو برداشت نہ کرے۔ یہ امت کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو اور امت تماش بینی کرے یا سکوت اختیار کرے۔ آج مجھے حیرت ہوئی کہ ایک غیر نبی کے لیے آپس میں مسلمان لڑ سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اپنی اپنی جماعت کے امیر، اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد محترم، اپنے شیخ الحدیث، اپنے شیخ التفسیر، فلاں 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 کے لیے تو جان دے دینے، جان لے لینے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے 30-40 سال میں پے در پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات پر حملے پہ حملہ ہو رہا ہے اور ذات عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور امت میں کہ چند ایک لوگوں کے سوا باقی امت کے علماء، زعماء، قائدین اور عام افراد بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور مختلف ہیلہ سازیوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ حب رسول کا اظہار کر سکیں یا ان سے بدلہ لے سکیں یا اپنا کچھ خون جلا سکیں۔ یہ کیا رویہ مسلمانوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آج کیونکہ 31 دسمبر ہے اور چند گھنٹوں کے بعد عمومی طور پر جو غیر اسلامی ماحول میں لوگ رہتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، وہ اس کا جشن مناتے ہیں نئے سال کا، اور اس میں وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین خلاف ہوتا ہے۔ اور اب یہ وبا، یہ بیماری پھیلتے پھیلتے مسلم ممالک میں بھی جا گھسی ہے، اور کسی وجہ سے ریاض میں آج رات بہت بڑا کنسرٹ ہونے والا تھا جو بفضل الہی اس کو وہاں کے حکام نے کینسل کیا۔ اب حقیقی اس کے وجوہات کیا ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ چند ہفتے پہلے وہاں بہت بڑے بڑے کنسرٹ ہوئے ہیں۔ آج رات کی کنسرٹ کا کینسل ہونا یہ اللہ کی مدد کا ایک اشارہ ہے، اور لگتا ہے کہ وہاں جو برائی کے علمبرداران ہیں ان کو کسی نیکی کے علمبرداروں سے خوف اور خطرہ محسوس ہوا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، سرزمین مقدس حجاز مقدس کے اندر جو کوئی شیطانی حرکتیں ہو رہی ہے اس کا قلع کما کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر جو کوئی دین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، جدوجہد کریں گے، اللہ ان کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم دیکھیں مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے ہم صرف اللہ کی ذات سے ڈریں، یوم آخرت کی حساب دہی کے سامنے رکھ کر گھبرائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں۔ اس کے علاوہ نہ ہم شاہ سلمان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ ہم کو کرنا چاہیے، نہ ہم اردوغان کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ عمران خان کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ کسی اور قائد کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ سب قائدین مسلمان ہیں اور اپنے اپنے انداز سے حکومتیں چلا رہے ہیں۔
ان میں سے کوئی کسی درجے میں بہتر ہے، کوئی کسی درجے میں بدتر ہے، جو بھی ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ اور آپ کو ایک بات حقیقت کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف ادوار میں تاریخ کے مختلف قائدین آتے رہے اور جاتے رہے۔ صلاح الدین ایوبی کسی دور میں ہمارے لیے ایک بہترین قائد ہوتے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے اورنگزیب عالمگیر ہندوستان میں ایک بہترین حکمراں کے طور پر گزرے، اور اسی طرح سے جو ہے آپ اموی دور میں چلے جائیں گے تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین جو ہے اپنے وقت کے فرما رواں گزرے ہیں۔ تو اس طرح آپ تاریخ میں مختلف اچھے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو آئے اور چلے گئے، اور جو لوگ جمہوریت کے ذریعے سے حکمرانی پا رہے ہیں وہ تو کبھی بھی ووٹنگ کی اکثریت ان کو نہ ملنے کے سبب وہ چاہے کتنے ہی فرشتہ صفت کیوں نہ ہو، ووٹرز کی اگر اکثریت ان کو نامنظور کر دے تو ان کو ہٹنا ہی پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر استنبول کے میئر کا الیکشن ہوا 1 سال پہلے، اور اردوغان صاحب کی پارٹی کے میئر کو ہارنا پڑا، کیونکہ 2 بار الیکشن ہوا۔ پہلے الیکشن کو خود اردوغان صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے گیملنگ ہوئی ہے اور بوگزنگ ہوئی ہے، میں نہیں مانتا، اور دوبارہ انہوں نے ریکویسٹ ڈالی تو پھر سے الیکشن کروایا گیا، پھر بھی ان کا جو حمایت یافتہ جو تھا امیدوار وہ ہارا، اور یہ حقیقت ہے۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی اردوغان صاحب پچھلے 2 ادوار کی طرح دوبارہ جیت کر بھی آئے، کیونکہ دیکھیے یہ جمہوری کھیل جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی سی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، یہ صرف ووٹرز کے مزاج پر اور ان کی اچھا پر اور ان کے اپنے فیصلوں پر منحصر ہوتا، اور بعض وقت اس میں بہت ساری ہیرا پھیری اور کرپشن بھی ہوتا ہے، اور اندرونی طور پر بہت ساری جو ہے نا ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں کسی ٹرانسپیرنسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس انداز سے کسی کا بھی جذباتی ہونا مناسب نہیں ہے۔ رہا جناب طیب اردوغان صاحب جو کہ ترکی کے صدر ہیں، ان کے بارے میں یہ بتا دوں کہ وہ من جملہ دیگر تمام مسلم صدور اور بادشاہوں کے اور وزرائے اعظم کے نسبتاً بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازی ہے، حافظ قرآن ہے، منکرات سے بچے ہوئے رہتے ہیں، اور حتی المقدور وہ اپنی بساط میں جو ممکنہ ان سے ہو سکتا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں پر دینی چیزوں کو رائج کرنے کی، چونکہ نظام کفریہ ہے، سیکولر نظام ہے، اور انہوں نے اس کو مکمل طور پر رد نہیں کیا یا وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جس نظام کے ذریعے سے انہوں نے حکومت حاصل کی ہے اس نظام کو آنن فانن ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ توڑ کے رکھ دیں اور اسی جگہ خلافت علی منہاج النبوہ کو نافذ کر دیں۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ ہم جن ممالک میں رہ رہے ہیں اور جس ماحول میں جی رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کا اثر نو جائزہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ اب ہم جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تحریک اسلامی، اسلامک موومنٹ۔ خود اسلامک موومنٹس کے اندر کئی ورشنز نکل گئے ہیں اسلامک دعوت اور جہاد کے۔ اب ایسے حالات میں کئی لوگ کئی انداز سے کام کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ جو بیدار مغز لوگ ہیں، جن کو شعور ہے، جن کو عقل ہے، جن کو سمجھ ہے، جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ تمام تر پہلوؤں کا سر نو جائزہ لیں، مل بیٹھیں، غور و فکر کریں، نئی تدابیر سوچیں، نئے طریقے سوچیں اور افراد سازی کریں۔ بغیر افراد کے آپ کسی بھی طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ جمہوری نہ جہادی۔ یہ نوٹ کر لیں آپ، کوئی انقلاب آ ہی نہیں سکتا بغیر افراد کے۔ افراد کی قوت ضروری ہے، ایسے افراد ہوں جو ڈائی ہارڈ ہوں، جو ہر وقت ہر چیز قربان کرنے تیار ہوتے ہوں۔ ہمارے پاس وقت دینے والے نہیں، پیسہ دینے والے نہیں، صلاحیت دینے والے نہیں ہیں، ہر وقت ایکسکیوزز کریں گے، ہر وقت بہانے تلاش کریں گے، جی چرائیں گے، کتابیں نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، عبادتیں نہیں کریں گے، پیسہ دینے کے لیے بہانے بنائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے کو سامنے رکھ کر کے کوئی بڑے منصوبے بنانا، باتیں کرنا اور دعوے کرنا میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے اور وقت کا ضیاع ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو مضبوط کریں،
ان کو فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے مضبوط کرے، ان کو ایک سیسا پلائی کی دیوار بنا دے، ان کو ایک مضبوط ٹیم بنائے. جب ان کو ذمہ داری دی جاتی ہو تو وہ اس کو ادا کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہو، ہیلا سازی نہ ہو، اور اپنی جو ہے دامن کو بچانے کا مزاج نہ ہو. تو اس سلسلے میں ایک بھرپور جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اچھے افراد کی، مضبوط کردار کے افراد کی ضرورت ہے. جب تک کہ وہ تیار نہیں ہوتے، باقی طریقہ کار کا معاملہ جو ہے وہ بعد میں طے کیا جا سکتا ہے. اس پر زیادہ بحث و مباحثہ کر کے جو تھوڑا بہت ہمارے تعلقات ہیں اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنے، اور مجوسیوں، عیسائیوں، یہودیوں، ہنود اور یہود اور جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان کے طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو بچائے، نوجوانوں کو خاص کر ایسے برائیوں سے، گانے بجانے سے، شراب نوشی سے اور بدکاریوں سے پناہ میں رکھے، اور ہمارے نوجوانوں کو دین کا ایک مضبوط سپاہی بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم.